مونٹریال میں نسلی تعصب کے خلاف دو مختلف مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں شرکاء نے ڈاؤن ٹاؤن مونٹریال کی جانب مارچ کیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال میں نسلی تعصب کے خلاف دو مختلف مظاہروں میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ہزاروں کی تعداد میں شرکاء نے ڈاؤن ٹاؤن مونٹریال کی جانب مارچ کیا۔ اس ویکینڈ کا احتجاج گزشتہ احتجاج سے تھوڑا مختلف تھا۔ یہ احتجاج زیادہ بڑا تھا اور اس میں کیوبیک کے کچھ نامور سیاستدانوں اور دیگر اعلیٰ شخصیات نے بھی شرکت کی۔ یہ پچھلے ویکینڈ کے مقابلے میں پرسکون تھا جو آنسو گیس پھر لوٹ مار اور گرفتاریوں میں ختم ہوا۔ شہر میں الگ نوعیت کا دوسرا مظاہرہ NDG میں ہوا۔ اس ویکینڈ پر کیوبیک کے علاوہ کینیڈا بھر میں شہریوں کی جانب سے نسلی تعصب اور پولیس تشدد کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ NDG میں مظاہرین نے خاموشی اختیار کر کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لویولا پارک میں سینکڑوں لوگ خاموشی کے ساتھ لڑنے کے لیے جمع ہوئے۔ انہوں نے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دعا کی کہ امتیازی سلوک کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ کمیونٹی گروپس اور پولیس کے مابین برسوں کے خراب تعلقات کی وجہ سے مونٹریال پولیس چیف کو مظاہروں میں نہیں بلایا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ مونٹریال میں نسلی تعصب کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے، تاہم مونٹریال کی پولیس چیف کو وہاں مدعو نہیں کیا گیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ کمیونٹی گروپس اور پولیس کے مابین برسوں کے خراب تعلقات کی وجہ سے انہیں وہاں نہیں بلایا گیا۔ فورس نے اپنے سوشل میڈیا پیج پر کہا کہ وہ اس فیصلے کا احترام کرتی ہیں اور نامور افسران مارچ میں حاضر ہوں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لوگ چاہتے تھے کہ اتوار کا مارچ آخری امید ہو۔ سیاسی رہنما اور پولیس کی قیادت مقامی کمیونٹیز کو بہتر طور پر سنے۔ دن بھر کے لیے پولیس کی موجودگی خاموش کر دی گئی۔ روئٹ کیئر کے متعدد افسر قریب وہاں موجود تھے لیکن وہ مظاہرے کے راستے سے دور ہی رہے۔ پولیس مظاہرین کو تمام قوانین پر عمل کرنے کے لیے متنبہ کر دیا گیا تھا اور کہا کہ وہ غیر قانونی طرز عمل کو دیکھنے لگے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ یہ طرز عمل کیا ہے۔ اونٹیریو میں عالمی وبا کورونا وائرس سے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے صوبے میں ایمرجنسی میں مزید 10 دن کی توسیع کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اونٹیریو میں عالمی وبا کورونا وائرس سے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے صوبے میں ایمرجنسی میں مزید 10 دن کی توسیع کر دی گئی ہے۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کے باعث شہریوں کے بازار اور ریسٹورنٹس میں کھانا کھانے اور گروہ کی صورت میں اکٹھے ہونے پر پابندی ہے اور اس کے ساتھ چائلڈ کیئر سینٹر بھی بند رہیں گے۔ صوبے میں ریسٹورنٹس اور بازار بند رہیں گے، تاہم شہری ریسٹورنٹ سے کھانا خرید کر لے جا سکتے ہیں۔ صوبے میں کھیلوں کے میدان اور سوئمنگ پولز بھی بند رہیں گے، تاہم فرنٹ لائن کیئر پرووائڈرز کو اس پابندی سے استثناء حاصل ہوگا تاکہ وہ کورونا وائرس کے خطرے سے دوچار افراد کی خدمات جاری رکھ سکیں، کیونکہ صوبے میں معاملات زندگی کو بتدریج بحال کیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل صوبے میں 9 جون تک ہنگامی حالت کا نفاذ کیا گیا تھا، تاہم صوبائی حکومت نے حالات کے پیش نظر ہنگامی حالت کے نفاذ میں مزید 10 دن کی توسیع کرتے ہوئے اسے 19 جون تک بڑھا دیا ہے۔ کیوبیک میں حکومت کی جانب سے ٹیم اسپورٹس آڈیو ویژول پروڈکشن کو صوبے میں دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کیوبیک میں حکومت کی جانب سے ٹیم اسپورٹس آڈیو ویژول پروڈکشن کو صوبے میں دوبارہ سے کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ فیصلہ صوبے میں کورونا وائرس کے نئے کیسز اور اموات کی شرح میں کمی کے بعد کیا گیا ہے، تاہم ان دونوں شعبوں کو حکومتی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ صوبے میں 22 مارچ کو کورونا وائرس کے 225 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جو 22 مارچ کے بعد سب سے کم تعداد ہے۔ یہ مسلسل 7واں دن تھا جس میں 300 سے کم تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے۔ واضح رہے کہ کیوبیک کینیڈا میں کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا صوبہ ہے، جہاں کورونا کیسز کی تعداد 52,849 ہے، جبکہ 4,978 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ نسل پرستی کے خلاف ہونے والے مظاہرے میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اچانک شرکت کی اور 3 مواقعوں پر گھٹنے ٹیک کر شرکاء کو خراج تحسین پیش کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں نسل پرستی کے خلاف ریلی نکالی گئی، جس میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اچانک شرکت کی اور 3 مواقع پر گھٹنے ٹیک کر شرکاء کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ نسل پرستی کے خلاف نکالی گئی ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو ریلی میں سیاہ ماسک اور سفید شرٹ پہنے ہوئے تھے۔ مظاہرے کے بعد جب امریکی سفارت خانے کی جانب بڑھے تو وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو واپس چلے گئے۔ خیال رہے کہ یہ مظاہرے ایسے موقع پر کیے گئے جب مشرقی کینیڈا میں پولیس کے ہاتھوں ایک خاتون کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مشرقی کینیڈا میں پولیس کے ہاتھوں خاتون کی موت کے خلاف مظاہرہ بھی کیا گیا۔ تاہم اس مظاہرے میں جسٹن ٹروڈو نے شرکت نہیں کی۔ مظاہرین نے کئی
घंटे तक सड़कों पर मार्च किया और अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने कई मिनट तक घुटनों के बल बैठकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। अमेरिका में पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले सियाह फार्म शहरी जॉर्ज फ्लॉयड की याद में टोरंटो समेत कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे किए गए। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,800 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस का जोर टूट चुका, ताहम अब भी उसके फैलाव का सिलसिला जारी है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 95,699 हो गई है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 7,800 तक जा पहुंची है। क्यूबेक सूबा कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, ताहम वहां कोरोना वायरस के केसेस में कमी आने लगी। सूबे भर में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 52,849 हो गई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 4,878 तक पहुंच चुकी है। ऑन्टेरियो में कोरोना वायरस से 30,617 अफराद मुतासिर हुए हैं, जबकि हलाक होने वाले अफराद की तादाद 2,442 है। अल्बर्टा में 7,138 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए, जबकि 146 अफराद कोरोना वायरस के बायस हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में गुज़िश्ता 48 घंटों से कोरोना का कोई नया केस सामने नहीं आया, जहां मजमूई तौर पर 2632 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 167 है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की जाने वाली पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। न्यूजीलैंड की हुकूमत ने मुल्क को कोरोना फ्री करार देकर पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न ने मुल्क में कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज की जाने वाली पाबंदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड में कोरोना की रोकथाम के लिए 75 रोज़ कबल सख्त लॉकडाउन नाफिज किया गया था, लेकिन अब आलमगीर वबा के दरमियान मुल्क में ज़िंदगी आम मामूलात की तरह महसूस हो रही है। वज़ीर आज़म जसिंडा ने ऐलान किया कि आज काबीना की इजाज़त के बाद मुल्क को लेवल 1 की तरफ ले जा रहे हैं। उनका कहना था कि कोरोना के चैलेंज से निमटने के लिए इस दौरान बैनुल-अक़वामी सरहदें बंद रहेंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि इस बात से किसी को इनकार नहीं कि हमने एक संगे मील अबूर किया है, जिसके लिए आवाम की शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह रहे कि न्यूजीलैंड में कोरोना के कुल 1,504 केसेस सामने आए और 22 हलाकतें हुई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 71,10,500 तक हो चुकी है, जबकि इससे हलाकतें 4,06,751 हो गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में कोरोना वायरस की मूजी वबा ने मुसलसल अपने पंजे गाड़ रखे हैं, जिसकी न सिर्फ मरीजों में बल्कि उससे अमवात में भी हर रोज इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ ममालिक में कोरोना वायरस की वबा का जोर टूट चुका है, तो कहीं ये उरूज पर है और कहीं उसके केसेस और अमवात न होने के बराबर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 71,10,500 हो चुकी है, जबकि उससे हलाकतें 4,06,751 हो गई। अमेरिका ताहाल कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है, जहां न सिर्फ कोरोना मरीज बल्कि उससे हलाकतें भी अब तक दुनिया के तमाम ममालिक में सबसे ज्यादा हैं। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 1,12,471 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि उससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 20,07,531 हो चुकी है। कोरोना वायरस से रूस में कुल अमवात 5,971 हो गई, जबकि उसके मरीजों की तादाद 4,76,673 हो चुकी है। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है और वो इस फेहरिस्त में 6ठे नंबर पर आ गया है। भारत में कोरोना वायरस से 7,207 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि उससे मुतासरा मरीजों की तादाद 2,58,090 हो गई। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल तादाद 8,281 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,71,789 हो गए। तुर्की में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 4,692 हो गई, जबकि कोरोना के कुल केसेस 1,70,132 हो गए। सऊदी अरब में कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 712 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि उसके मरीजों की तादाद 1,01,914 तक जा पहुंची है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद चीन और सऊदी अरब से भी ज्यादा हो गई है और इस फेहरिस्त में पाकिस्तान 15वें नंबर पर आ गया है। सियाह फार्म जॉर्ज फ्लॉयड की अमरीकी पुलिस एहलकार के हाथों हलाकत के बाद अमरीका से शुरू होने वाले मुजाहिरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक फैल गए। इस हवाले से मजीद जानते हैं।
امریکہ سمیت دنیا بھر میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف بڑے مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہرین نے سیاہ فاموں سے نفرت کرنے والوں کے مجسمے گرا دیے۔ سیاہ فام جارج فلائیڈ کی امریکی پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد امریکہ سے شروع ہونے والے مظاہرے دنیا کے مختلف ممالک تک پھیل گئے۔ واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے شہر میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہرے میں شرکت کی۔ اس دوران سیکیورٹی فورسز نے وائٹ ہاؤس کی جانب جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔ نیو یارک، لاس اینجلس، پورٹلینڈ سمیت کئی امریکی شہروں میں لاکھوں افراد رات گئے تک جمع رہے۔ شکاگو، فلاڈیلفیا، نیو یارک سمیت امریکہ کے بیشتر شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ جارج فلائیڈ کی جائے پیدائش شمالی کیرولینا میں ان کی یاد میں منعقدہ تقریب کے دوران انہیں خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ لاس اینجلس میں سینکڑوں افراد نے پولیس کی بربریت کے خلاف مظاہرہ کیا۔ سان فرانسسکو میں عوام نے معروف گولڈن گیٹ برج کو بند کر دیا۔ پورٹلینڈ اور سٹیل میں پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا، جس کے بعد مظاہرین مشتعل ہو گئے۔ مینیا پولس میں مظاہرین نے میئر کی آمد پر شیم شیم کے نعرے لگائے اور اسے گھر بھگانے پر مجبور کر دیا۔ لندن میں نسل پرست گورے نے سیاہ فاموں کے حق میں لکھے پلے کارڈز گرا دیے، جس کی مظاہرین نے سخت مذمت کی۔ 17ویں صدی میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے ایڈورڈ کانسٹنٹ کا مجسمہ اکھاڑ کر پھینک دیا۔ جبکہ مجسمہ گر گیا تو مظاہرین میں سے ایک شخص نے اس کی گردن پر گھٹنا رکھا، جیسے جارج فلائیڈ کی گردن پر رکھا گیا تھا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ونسٹن چرچل کا مجسمہ بھی گرانے کی کوشش کی گئی۔ آسٹریلیا کے علاوہ اسپین اور فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک میں بھی نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف مظاہرے کیے گئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پرائم کینیڈا ٹی وی۔